اب یہ قرآن ایک، دوسرا حدیث. اب ان دونوں کو کیسے سمجھنا، یہ ہے اصل موضوع. قرآن ہے، حدیث ہے، تو اب کیا کرنا؟ عربی زبان سیکھ لینا، اس کے بعد بیٹھنا قرآن لے کے، سوچنا کیا ہوگا اس میں. ایسے اب سمجھنا کیسے کتاب اللہ کو، سنت رسول کو. کیا وہ اللہ رب العالمین جس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا، جس کی تفسیر حدیث ہے، کیا اس نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ اے میرے بندو جیسے چاہے قرآن اور حدیث کو سمجھو؟ یا افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تتدبرون، افلا يتدبرون القرآن وغیرہ جو آیتیں آئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل سے سمجھیں گے قرآن کو، حدیث کو. یہاں موضوع. بعض لوگوں نے کہا نہیں، دیکھیے قرآن اور حدیث ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اب جوابات سنیے، غلط جوابات، اس کے بعد صحیح جواب. ایک جواب یہ ہے بھائی ہر ایک کو اللہ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اور قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے. کیا اللہ کی مخلوق پر غور نہیں کرتے؟ عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو آپ سمجھو قرآن اور حدیث کو. کس سے؟ عقل سے، دماغ سے. یہ علماء کے پیچھے مت جانا، انہوں ایک بولتے انہوں ایک بولتے، انہوں ایسا بولتے انہوں ایسا بولتے. پھر کیا کرنا؟ آپ بیٹھنا گھر میں، کتابیں خرید کے لانا لائبریری سے، قرآن کو حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھو. دیکھو کیا ہوگا اس آیت میں، اس حدیث میں کیا ہوگا، سوچو. آپ بیٹھو، ماشاءاللہ عقل اچھی ہے، سلیم ہے. بعض لوگوں نے کہا عقل سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو. بلکہ بیٹھتے ہیں بھائی لوگ اس سال میں بیٹھتے ہیں قرآن لے کے. ہاں صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آیت اٹھاتے ہیں، 5 لوگ بیٹھے مثال کے طور پر، ایک آیت اٹھائے، بولے ہاں صاحب اب ایک کام کرتے ہیں، یہ آیت اس ویک کے لیے ہے ہمارے. تو اب نیکسٹ ویک جب ہم بیٹھیں گے، ہماری کلاس ہوگی، ہماری بیٹھک ہوگی، تو ایسے کرے سیٹنگ ہوگی، تو آپ سب سوچ کے آئیے اس آیت کے بارے میں کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب ایک چیز سوچ کے آئے، دوسری صاحب دوسری چیز سوچ کے آئے. میں بہت غور کرا بیٹھ کے، میں ہماری بیگم بیٹھ کے بول رہے نیکسٹ کلاس میں بتاتا ہوں، پوائنٹس نوٹ کر لیے کچھ، یہ آیت سے میرے کو ایسا ایسا سمجھ میں آیا. انہوں اپنی سمجھ لا کے بتائے. سنیے بھائی پلیز لسن، فٹ 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 پڑھے. دوسرے صاحب ایک پڑھے، تیسرے صاحب ایک پڑھے. ایسا بھی کرتے لوگ ہم، بس انشاءاللہ ہم لوگ نہیں ہوں گے ان میں سے، نہ کریں گے ایسے. کیوں؟ اللہ اکبر. ابو بکر خلیفہ اول، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اہل فضل تم میں سے قسم نہ کھائیں کہ خرچ نہیں کریں گے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ ہیں اولو الفضل، اللہ نے کہا ان کو. اور ایک جگہ اللہ نے کہا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست، فرینڈ، ساتھی، تیلگو میں کیا بولتے ہیں، مراٹھی میں کیا بولتے ہیں، دیکھیں ترجمہ کرو، صاحب کا ترجمہ بول رہا ہوں میں. جب نبی اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ابو بکر، ان کی بات کر رہا ہوں میں، جن کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جن کو اولو الفضل اللہ نے کہا ولا یأت لأولو الفضل منکم کہا، اور صاحب نبی کہا. وہ کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا. سنیے، جو عقل سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اسلام کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں کلام اللہ کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہو. اللہ اکبر. اتنا خوف ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ تو معلوم ہوا ہم عقل سے، دماغ سے، رائے سے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ رائے الگ الگ ہے. میری رائے الگ، آپ کی رائے الگ. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، تو کیسے ہم سمجھیں گے؟ میری رائے الگ، آپ کی رائے. اب اچھا قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کی پناہ میں آنا چاہے، آپ پناہ دیجئے. کیوں؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور معلوم ہے ہم سب کو قرآن اللہ کا کلام ہے. حقیقت میں اللہ کا کلام لوح محفوظ سے نہیں آیا،
جبریل علیہ السلام نے عقیدہ تحاویہ جمعرات کا دن رہا مسجدہ میں درس چلتا ہے، میں نے بتایا تھا اپنے شاگردوں کو تفصیل کے ساتھ کہ کیا ہے سلف صالحین جو صحیح بات ہے قرآن کے بارے میں، کلام اللہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اللہ سے سنیا، مجھے معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں، اللہ سے جبریل علیہ السلام نے کلام اللہ کو سنا اور اس کلام اللہ کو جبریل علیہ السلام نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یتلو علیہم آیاتہ، جیسا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے. اب وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے سینوں میں محفوظ ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے، موبائلوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، انسٹال کیا جاتا ہے. یہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، پڑھا جائے، لکھا جائے، بولا جائے، یاد کیا جائے، پرنٹ کیا جائے، کوئی بھی شکل، یہ سب نقل، اصل نقل مطلب یہ سب چیزیں ہیں. یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، حروف اور اصوات کے ساتھ اللہ نے حقیقت میں بات کیا. تو کلام اللہ کو، کلام اللہ کا کلام الحمدللہ رب العالمین کس کا کلام؟ اللہ کا، حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اہدنا الصراط المستقیم اللہ کا کلام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ساری آیتیں، یہ شروع سے آخر تک جو آیتیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، کلام ہو گیا، کلام مطلب بات، اللہ کی بات، اللہ کا کلام ہے، حروف اصوات. مراد کیا ہے؟ یہی تو ہے اصل چیز. چلو بھائی یہ تو کلام، مراد رائے سے بتائیں گے بیٹھ کر میں اور آپ. کلام اللہ کا مراد میری اللہ اکبر. کلام اللہ کا مطلب آپ کا فاروق کا، خالد کا، زید کا، بکر کا، حسن کا، فاطمہ کا، عائشہ کا، زینب کا، ام کلثوم کا. کلام اللہ کا مراد کس کی؟ آپ کی. اللہ اکبر، اتنی جرات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر اللہ کے کلام میں ایسی بات کرو جس کا مجھ کو علم نہ ہو. اللہ سے ڈرو. کلام اللہ کا مراد کس کی ہونا؟ اللہ کی ہونا. کلام بھی اللہ کا، مراد بھی اللہ کی ہونا، مراد اپنی نہیں ہونا. نمبر 2، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، حدیث ہے نا. ما اضیف الیہ من قول، ہم نے بہرحال جو اصطلاحات ہیں اس کے، چلیے حدیث کی جو تعریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے اعمال وغیرہ. تو اب مراد کس کی ہوگی؟ ہماری حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مرجع دین کا، اسلام کا، جہاں ہمیں اسلام ملتا ہے جس میں قرآن کی تفسیر ہے. اب وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو یا آپ کی حدیث مبارک کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ دماغ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مطلب میرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطلب فاطمہ کا، مطلب عائشہ کا، زید کا، بکر کا، خالد کا نہیں. تو پھر تو عقل سے سمجھنا غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض لوگوں نے سوچا نہیں بھائی سنیے، ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک پرٹیکولر شخصیت کو متعین کر لیتے ہیں، بڑے عالم امام صاحب فلاں صاحب، انہوں جیسا سمجھائیں گے ویسے سمجھیں گے. انہوں قرآن میں قرآن کی آیت کا جو مطلب بتائیں گے وہی لیں گے، ہم حدیث کا جو مفہوم بتائیں گے وہی لیں گے. کیا ایسے صحیح ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں، ایسے بھی نہیں ہے. پھر تیسرا، بعض لوگوں نے سوچا نہیں بھائی ادھر ادھر جانا نہیں، میجورٹی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اکثر لوگ صحیح ہو سکتے ہیں. آپ غلط سمجھ سکتے، بولتے نا عام طور پہ اردو میں، آپ غلط سمجھ سکتے، میں غلط سمجھ سکتا، پورا اورنگ آباد سمجھ رہا غلط سمجھ رہا کیا؟ بولو آپ. ہاں نہیں، ہاں میں غلط سمجھ سکتا ہوں، آپ غلط، پورا اورنگ آباد کیسے غلط سمجھ سکتا بھائی؟ تو پھر کیا کرنا؟ تو ہم کیا کریں گے، ہم کلام اللہ کو اور حدیث رسول کو اکثریت سے سمجھیں گے. میجورٹی، اکثریت، میجورٹی غلط نہیں ہو سکتی. ایک دماغ غلط، دوسرا دماغ غلط، ایک سوچ غلط، دوسری سوچ غلط. میجورٹی کی غلط سوچ غلط نہیں ہو سکتی. اتنے لوگ غلط نہیں ہو سکتے بھائی، اتنے لوگ غلط ہے پورے، تم غلط میں غلط، چلو چھوڑو، اتنے لوگ غلط ہے پورے، نہیں ہو سکتا. تو میجورٹی سے سمجھیں گے. میجورٹی سے کو دین سمجھ رہے ہیں، ہمارے ناناؤں نے، ہمارے ابا نے، ہمارے امی نے جیسے قرآن حدیث کو سمجھو ویسے سمجھو. ہمارے پاس یہ چیز، اسی لیے جملہ ایک بولا جاتا ہے ہمارے پاس ہے، یہ زمانے سے چلتی ہوئی آئی یہ چیز. اسی لیے جب صحیح منہج آتا ہے بچے میں اور بچہ صحیح منہج پیش کرتا ہے گھر میں، فوراً بولتے ہیں ابا دادا کا طریقہ چھوڑ دیا، وہی جو پہلے بھی اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو پھر مسئلے کا جواب کیا ہے بھائی؟ چلو یہ غلط، عقل سے نہیں سمجھنا قرآن و حدیث کو، ایک. نمبر 2، میجورٹی سے نہیں سمجھنا، اور متعین کرتے ہوئے کسی ایک شخص کی سمجھ پہ پورے دین کو نہیں سمجھ سکتے.
باپ دادا کے طریقے سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، پھر کیسا سمجھنا بھائی؟ اس کا جواب اس سورہ میں ہے جو صبح شام آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں نے پڑھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت، جو سورہ فاتحہ نہیں، لا صلاۃ لمن لم، بہت ساری حدیثیں معلوم ہے آپ، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں فرض، نفل، سنت موقدہ، غیر موقدہ، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نماز جنازے میں بھی، صلاۃ جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے۔ عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے جس کے کئی نام ہے، ہر مسلمان اس کو، بچے کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہے، چھوٹی بچی کو بھی یاد ہے، پڑھے لکھوں کو بھی یاد ہے، ان پڑھوں کو بھی یاد ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ پر غور کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا، اسلام کو کیسے سمجھیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں پوچھوں گا کچھ چیزیں، آپ جواب دینا، کچھ چیزیں جو آسان ہیں۔ الحمدللہ، ترجمہ میں کروں گا، سوال آپ سے کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا اس میں ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، سارے جہانوں کا جو رب ہے۔ کیا اس میں دعا ہے، کچھ مانگا جا رہا ہے؟ نہیں، صحیح ہے، صحیح ہے جواب بھائی۔ نمبر 2، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اپنی جگہ اس کی تفصیل ہے، الرحمن میں جو صفت رحمت ہے اور الرحیم میں جو صفت رحمت ہے، اس کی 2 تفصیل علماء نے بیان کی ہے۔ الرحمن ذاتی صفت علماء نے بیان کی، اس کی ذات رحمت والی۔ الرحیم فعلی صفت، اللہ اپنے مخلوق پر جو رحم کرتا ہے، الرحیم کا وہ معنی بیان کیا گیا۔ الرحمن اس کی ذات رحم کرم والی ہے، ایک تفسیر سلف کی ہے یہ۔ دوسری، الرحمن میں جو صفت ہے وہ عام ہے، ہر ایک پر جو رحم کرتا ہے۔ الرحیم میں جو صفت رحمت ہے، رحم کرنے والا، وہ قیامت کے دن اہل ایمان پر جو رحم کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بہرحال الرحمن الرحیم، کیا اس میں دعا مانگی ہے ہم نے اللہ سے؟ جلدی بتائیے، بہت اہم موضوع ہے، ورنہ فجر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تیسری آیت، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یوم الدین قیامت کے نشانی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، عربی میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی تو نام بہت ہوتے، جس سے تلوار کے نام بہت ہیں عربی میں، اونٹ کے، گھوڑوں کے نام بھی بہت ہیں، گھوڑوں کے۔ تو یوم الدین کا مالک، جزا و سزا کے دن، کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن، یوم الدین کا مالک۔ کیا اس میں کچھ مانگا ہم نے اللہ سے؟ نہیں مانگا۔ پیچھے والے مانگا؟ نہیں۔ چلیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ دعا ہے، پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھے، فجر میں بھی پڑھے، سنت میں بھی پڑھے، جنازے میں بھی پڑھے، سب میں پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ جو نہیں ہے بولے وہ اٹھ جائے تاکہ ہم سمجھا دیں۔ اہدنا الصراط، دعا، سورہ فاتحہ، عظیم سورہ، ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ، جس کے بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی، جیسے کہ علماء کے اقوال اس سلسلے میں، حدیثوں کی روشنی میں حدیثیں ہیں، فتاوے ہیں علماء کی۔ کیا مانگا جا رہا ہے اللہ سے؟ اللہ کی تعریف کر دی ہم نے، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کر دیا، اس کی بزرگی کو بیان کر دیا۔ اب اللہ سے ایک بہت بڑی دعا کرتے ہیں، وہ ہے ہدایت کی دعا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے بچے، یا میں بھی، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، یادداشت اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ یاد نہیں رہتی، عبد الرحیم یاد رہ جاتا لیکن ابا یاد نہیں رہتے، بہرحال یہ وہی عبد الرحیم ہے وغیرہ، جیسے بھی یادداشت ہوتی۔ تو آپ کو یاد ہوگا، بڑے کہتے ہیں بیٹا اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، اللہ تمہیں نیک توفیق دے، اللہ تمہیں ہدایت دے بیٹے۔ ہدایت کی دعا کرتے ہیں نا، بہت بڑی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہدایت جس کو مل جائے وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت مطلب سیدھا راستہ، رائٹ پیتھ، اسٹریٹ وے، سیدھا راستہ، جنت کا راستہ۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دینے والا، جس کو چاہے گمراہ کرنے والا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے نمازوں میں اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے اسماء و صفات کو ذکر کرتے ہوئے، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستے کی ہدایت کر۔ ہدایت، اب دیکھیے،
الصراط المستقیم سیدھا راستہ یا سیدھے راستے؟ جواب چاہیے مجھے. سیدھا راستہ یا سیدھے راستے، پہلا یا دوسرا؟ الصراط المستقیم سیدھا راستہ، وے یا ویس؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے. پھر سب صحیح ہیں بولتے نا، کلو کلو کٹی، انہوں بھی صحیح ہم بھی صحیح. بھائی ان کو غلط نہ کو بولو، ہمارے کو غلط نہ کو بولو، وہ لوگ بھی صحیح ہم لوگ بھی صحیح. غلط نہیں بولا، دلوں کو نہیں توڑنا کہتے. شرک بولے تو دل ٹوٹتا کرتے، بدعت بولے تو دل ٹوٹتی کرتے. کیسا دل ہے بھائی یہ؟ تو اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ، مطلب راستہ راستے نہیں. کیوں؟ کیونکہ راستہ ایک، چلنے والے ایک، اور حق پر ایک، دو نہیں ہو سکتے. طریقہ صحیح بھی ایک، دونوں طریقے صحیح ہیں، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، علماء بھی صحیح ہم لوگ بھی صحیح نہیں ہے. ایسے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرقوں کا ذکر فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، یہود اور نصارہ 71 72 میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا 5 الا 10. کوئی روایت ہے علماء موجود ہے، کوئی بھی نہیں ہے، الا واحدہ ہی ہے. او واحدہ، میں واحدہ، تم واحدہ، انہوں واحدہ، انہوں واحدہ. ایسا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، سب واحدہ واحدہ ہے، الا واحدہ، سوائے ایک. اور یہاں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں جو دعا، سورہ فاتحہ جو چل رہی ہے ہماری، اصل موضوع کا اساس اسی سورہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ جو ایک ہے. اب وہاں بھی کہہ رہے ہو ایک ہی ہوں گے وہ لوگ. کون ہے بھائی وہ ایک؟ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا. روایتوں کو اکٹھا کیجئے، کیا ہے موضوع وہ؟ ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج، ٹوڈے، ای روجو، کیا بولتے ہیں، آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس عقیدے پر ہے، جس منہج پر ہیں، جس عبادت، جیسی عبادت کرتے ہیں، جو سلوک ہے، جو طریقہ ہے، آج میں اور میرے صحابہ. آپ نے فرمایا یہ ایک وہ جماعت ہوگی جو حق پر رہے گی. دوسری روایتیں الحدیث یفسر بعضہ بعضا، جیسے محدثین کا قول ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے. اس حدیث کی اور بھی روایتیں موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا یہ قیامت تک رہے گی. اور ایک بھی روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے نصرت ان کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی. اور ایک بھی روایت ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے والے، دلیل کرنے والے ان کا نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم اللہ سے جو ہدایت مانگ رہے ہیں، آئیے سورہ فاتحہ کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، مطلب راستہ ایک. راستے ہوں گے بہت، اللہ ہم کو ایک راستہ چاہیے، اور وہ المستقیم. جن کو تھوڑی سی عربی آتی ہے، گرامر وغیرہ، ان کو معلوم ہونا چاہیے الصراط منعوت، المستقیم نعت، موصوف صفت منعوت نعت. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. ہم اللہ سے راستہ خالی نہیں مانگتے، ہم اللہ سے خالی راستے کی ہدایت نہیں مانگتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے. اس کا مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں، ہے نا؟ اگر ٹیڑھے نہیں ہوتے تو المستقیم کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب غیر مستقیم بھی ہے، ٹیڑھے بھی ہیں. اسی لیے ہم کو ٹیڑھا نہیں چاہیے بابا راستہ، ہم کو کیا چاہیے؟ سیدھا راستہ. الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر اللہ. چلیے ختم ہو گئی دعا؟ نہیں، دعا باقی ہے، سورہ باقی ہے، آیتیں باقی ہے. المستقیم سیدھا راستہ. کون سا راستہ سیدھا؟ میں جو عقل سے دین کو سمجھ کر چل رہا ہوں وہ راستہ سیدھا ہے؟ میں یا میرے بھائی باپ دادا کے طریقے پر دین کو عمل کر کے چل رہے ہیں، سمجھ کر چل رہے، وہ راستہ سیدھا ہے کیا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا یہاں ختم ہے آیت؟ آپ کو جو سیدھا لگے وہ سیدھا. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں ارے دل سے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو نا، دیکھو دل کیا بولتا. ارے اللہ دلوں کو دیکھتا. بعض لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ہر جگہ بولنا بولنا، علم حاصل کرو. بھائی یہ جملے سب صحیح ہو جاتے ہیں. علم حاصل کرو، دل سے پوچھو. اچھا اللہ دلوں کو دیکھتا ظاہر، ارے کچھ بھی وہ آپ شرک بدعت غلط سلط فلط بولتے رہو. اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا. معلوم کیا مطلب؟ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے واسطے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیسا بھی کر رہے ہوں گے. ارے ایسا نہیں ہوتا بھائی. خالی دلوں کو دیکھنا ہوتا، صرف اخلاص ہوتا
تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا جو اتباع رسول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر صرف دلوں کو دیکھنا ہوتا تو اتباع کا حکم ہی نہیں ہوتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں ہوتا. ما آتاکم الرسول فخذوہ نہیں ہوتا. اتباع پر جتنی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں اس کا کیا فائدہ اگر دلوں کو دیکھتا. بھئی آپ کے دل میں جو ہے ٹھیک ہے کرو. اخلاص کے ساتھ اتباع عمل کے قبولیت کی دوسری ضروری شرط ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور عمل صالح جس کا ذکر اس سورہ کہف کی آیت میں یا قرآن کی دیگر آیتوں میں عامل الصالحات. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ایک سورہ ملک کی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں احسن قول کے، تو عمل صالح کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے اچھا عمل، نیک عمل، وہ عمل جس میں اخلاص بھی ہو، اتباع بھی، اللہ کے لیے بھی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی کرنا. دل جیسا بولے ویسا کریں گے تو وہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا عمل کون سا ہے بھائی؟ اچھا عمل وہی ہے جس کو خاص اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملایا جا رہا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے. وہ ہے عمل صالح. تو الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، مطلب جو آپ کو دیکھے وہ نہیں. اورنگ آباد والوں کو کون سا راستہ دکھ رہا؟ یا اورنگ آباد میں اولڈ سٹی، نیو سٹی، اولڈ سٹی والوں کو کون سا دکھ رہا وہ لوگ اس پہ چلیے، وہی مستقیم ہے بھائی. نیو سٹی والوں کو جو دکھ رہا نیو سٹی والے چلے. اورنگ آباد والوں کو، جالنا والوں کو کون سا راستہ ہے؟ جالنا والے اس پہ چلے. اور جو ہے بہرحال محلے شہر وغیرہ ہیں. تو مجھے اور آپ کو یا دوسروں کو جو مستقیم لگے، یہ مستقیم کی کوئی تحدید ہے؟ جی ہاں، مستقیم وہ نہیں ہے جو میری اور آپ کی نظر میں مستقیم ہو، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد سنیے اگلی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، the way of those people، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر اللہ تو نے انعام کیا. اس کا مطلب ہر راستہ مستقیم نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ چلے ہیں ایک راستے پر، کچھ لوگ ایک راستے پر چلے ہیں جو جن کو انعام یافتہ لوگ کہتے ہیں. انعمت علیہم ہے سورہ فاتحہ میں. اہدنا الصراط المستقیم پر بات ختم نہیں، آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. میں جو سمجھوں وہ راستہ نہیں، لوگ جو سمجھیں وہ راستہ نہیں، ابا دادا نے جس کو صحیح سمجھا وہ مستقیم نہیں، بلکہ صراط الذین، الذین اس میں موصول، وہ لوگ، یعنی کچھ لوگ تھے جو مستقیم تھے. وہ لوگ جو چلے وہ راستے پر میں اور آپ چلیں گے، وہ منہج اپنائیں گے، وہ طریقہ اپنائیں گے، ویسے کتاب اللہ کو سمجھیں گے، ویسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے، تو وہ ہمارے لیے مستقیم ہو. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ آیت کو سمجھاتی ہے. سلف صالحین محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا بہت اچھا قول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قاعدہ ہے اصولی، یاد رکھ لیجئے، بہت اچھا قاعدہ. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ملے گی. انعام یافتہ کون ہے بھائی؟ دوسری آیت، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس سے پہلے جو لفظ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے انعام کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. آیت کا پورا مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کون ہیں انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین؟ یہ صحابہ ہیں. تو معلوم ہوا انعام یافتہ لوگ صحابہ ہیں، ان کا راستہ مستقیم راستہ ہے، ان کا راستہ مستقیم راستہ ہے. ہم اس راستے کی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، وہ لوگ یہود ہیں. ومن علی شاکلتہم، جن کو راستہ پتہ تھا لیکن چلے نہیں. ولا الضالین، اور گمراہ جن کو تلاش تھی
اللہ کے لیے کرنا چاہتے تھے لیکن راستے کا علم نہیں تھا تو بھٹک گئے اور سمجھے کہ ہم صحیح راستے پر ہے. وَلَضَّالِّينَ نصارا، وہ لوگ بھی نہیں بلکہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے، اے اللہ وہ راستہ ہم کو تو دکھا. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے بلکہ اس پورے سورے سے کہ سورہ فاتحہ جو عظیم سورہ ہے جس میں بہت بڑی دعا ہر مصلی اللہ سے مانگتا ہے، وہ ہدایت کی دعا ہے. اور ہدایت صراط مستقیم، سیدھا راستہ، صحابہ کا راستہ. مطلب اسلام کو کیسے سمجھیں؟ اسلام کو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے. مہاجر ہو، انصار ہو، قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھیں. من المہاجر الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ تعالیٰ نے مہاجروں کی فضیلت بیان کی، ان کو صادقین کہا، ان کو سچے لوگ کہا، ان کو اچھے لوگ کہا. انصار کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں پڑھ کر دیکھیے وہ آیتیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے اور ان کو سچے ایمان والے قرار دیا ہے. بلکہ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا الی آخر الآیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا آگے بڑھنے والے پہلے مہاجر لوگ، ایمان میں اسلام میں آگے بڑھنے والے لوگ، مہاجر لوگ، انصار، اور وہ لوگ جو ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں. اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت وہ سورہ فاتحہ اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی صراط مستقیم کی. یہ آیت دیکھیے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جو مہاجر اور انصار ہیں، جو صحابہ ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا. جیسے اگر ویسے ہم سمجھیں گے کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا والذین اتبعوا من المہاجرین والانصار، تین قسم کے لوگ. دیکھیں پہلے مہاجر اور صحابہ، جو مہاجر بھی صحابہ ہیں، انصار بھی صحابہ ہیں. معلوم مہاجر صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ کے باشندے تھے، اور انصار صحابہ جو مدینہ کے باشندے تھے. یہ لوگ، اس میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم میں سے نہیں آ سکتا. مہاجر کوئی ہو سکتا ہے آج؟ انصار کو میں سے کوئی نہیں. بھئی صحابہ کے بارے میں آئے چلے گئے وہ لوگ، اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی. اللہ رحم فرمائے ان بزرگ ہستیوں پر. ٹھیک ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں. کن کی؟ ان صحابہ کی اتباع کرتے، فالو کرتے ہیں ان کو بإحسان، اچھے طریقے سے. یہ نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں صحابہ کے طریقے پر لیکن صحابہ کا طریقہ ہے ہی نہیں. جب تک منہج طریقہ معلوم نہیں ہوگا طریقے پر چل سکتے ہیں. ایک آدمی بھائی ایک راستہ ہے جو سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے آپ کو. اچھا شکریہ جزاکم اللہ خیر، چلا گیا. اب کہاں ہے وہ راستہ؟ ارے ان کو بلاؤ ذرا، پوچھنا بھول گیا ہمیں وہ راستہ کدھر ہے. بھائی خالی راستہ معلوم ہونا ضروری ہے. راستہ ہے معلوم، کیا ہے راستہ معلوم، منہج معلوم. منہج کیا ہے معلوم. اسلام کو صحابہ کے جیسے سمجھنا ہے معلوم. صحابہ سلف صالحین انہی کو کہتے ہیں. انہوں نے کیسے سمجھا ہے معلوم. جب نہیں معلوم تو آپ کیسے سمجھیں گے پھر؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی توجہ دیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے خوش ہیں. اور قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ تھے. ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے لیے، ان کے طریقے سے اسلام کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے جنت، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. نمبر 2، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی جنت کے ہم مستحق ہوں گے. نمبر 3، ان جنت میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں، خالدین کا لفظ بھی آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ بھی دلیل، میں تیسری دلیل دے رہا ہوں. میں سورہ فاتحہ اور ایک آیت ابھی میں نے سابق میں پڑھی، یہ تیسری آیتیں ہیں دلیلیں. یہ تیسری آیت انشاءاللہ کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود، واضح ہو گیا اس کے باوجود مخالفت کر رہا ہے. ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری غلطی کیا کرتا ہے؟ سبیل المومنین کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے. سبیل المومنین یہ آیت اتری اس زمانے میں، سبیل یعنی راستہ، منہج، طریقہ، وے. المومنین اس آیت میں کون ہے؟ اس زمانے کے مومنین. اس زمانے میں مومنین کون تھے؟ صحابہ، مہاجر، انصار.
تو اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ایک، مومنین کے راستے کو یعنی صحابہ کے فہم کو، منہج کو، طریقے کو چھوڑے گا دو، تو راستہ چھوڑے گا تو کوئی راستہ اپنائے گا نا وہ دوسرا، تو اللہ نے فرمایا وعید نولہ ما تولی، اسی راستے پر اس کو لگا دیں گے، پھر ونصلہ جہنم، اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے، وساءت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایک چوتھی آیت بھی یاد آ رہی سورہ بقرہ کی، بہت ضروری ہے وہ، کیونکہ اس میں بھی ہدایت کا لفظ ہے، اس میں تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ پھر سے ایک مرتبہ، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ کام نہیں کرے، تمہارے جیسے نہیں چلے، تمہارے جیسے ایمان نہیں لائے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، 2 ways 2 results، انگلش میں انگلش بولتے انگلش میں اور انگلش میں تقریر، ارے انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں نہیں، تقریر کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ مروبیت ہٹا دیجیے، فین فالوئنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، فین فالوئنگ زیادہ ہونا، ویور زیادہ ہونا، یہ سب نہیں ہونا بھائی، یہ غلط چیز ہے۔ کیا قیامت کے دن ایسے نبی نہیں آئیں گے جس کے پیچھے ایک بھی فالوور نہیں ہوگا؟ کدھر فالوور کے پیچھے؟ آپ کو اگر کوئی بھی چھوٹا بھائی آپ کا، یا بڑے عالم، چھوٹے عالم، طالب علم، مجھ جیسے چھوٹے طالب، اگر کتاب و سنت کی باتیں دلائل کی روشنی میں سمجھا رہے ہیں، بس یہی ہم کو چاہیے بھائی۔ چلنے والے ان کے پیچھے 1 ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں۔ قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن پر ایمان لانے والے 2 تھے، ایسے نبی بھی آئیں گے قیامت کے دن جن پر ایمان لانے والے 1 تھے، ایسے نبی بھی قیامت کے دن آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جن کے پیچھے ایمان والا 1 بھی نہیں ہوگا۔ نو فالوورز، نو ویور، ویور تو نہیں لیکن فالوور۔ تو فالوورز کی کثرت سے مرون ہونا، ارے یوٹیوب پہ کتنے تقریر ہیں ان کے، اور وہ شیخ کے، یہ شیخ کے، یہ شیخ کے، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں نام ان کا میں، انہوں بھی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یوٹیوب کھولتا ہوں، اب چیک کیسا کرتے دیکھا، عالم ہے نہیں ہونا۔ یوٹیوب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی تقریر بتاؤ یوٹیوب پہ؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی ایک تقریر سنائیے میرے۔ چلیے میں ابھی پروگرام ختم ہے، کل تک ہوں میں یہاں، مجھے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقریر بتائیے یوٹیوب پر، فیس بک پر کوئی اپلوڈ ہے ان کا؟ اور وہ زمانے میں نہیں تھا بھائی یوٹیوب، تو کیا ہے یہ معیار، یہ پیمانہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ مروبیت ختم، حق کو